دوسری اہم بات، شوال کا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے متعین ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شوال و ذوالقعدہ و ذوالحج، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ بہت سارے لوگ حج کی تیاری تو رمضان سے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی شروع نہیں کیا تو حج کے مہینے میں تو اس کو، یعنی شوال کا مہینہ جیسے شروع ہو اس کو حج کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے شوال کے مہینے کی خاص فضیلت بھی ہے۔ حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہے۔ پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلا ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فریضہ نماز ہے، تیسرا فریضہ روزہ ہے، چوتھا فریضہ زکوٰۃ ہے اور 5واں فریضہ حج ہے۔ حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے اور بڑا رکن ہے۔ ہر رکن کی الگ الگ کیفیات ہے۔ نماز کی کیفیات کچھ اور ہے، روزے کی کیفیات کچھ اور ہے، زکوٰۃ کی کیفیات کچھ اور ہے اور حج کی کیفیات کچھ اور ہے۔ حج کی اپنی خصوصیات ہے۔ حج بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے۔ حج میں پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں اور نماز میں صرف محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور رمضان میں پوری دنیا کے لوگوں کو جمع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے ساری دنیا کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں رمضان کے روزے مسلمان یہاں رکھتے ہیں تو پوری دنیا میں رمضان کے روزے ہر کوئی رکھ رہا ہوگا مسلمان۔ تو رمضان میں جمع ہونا شرط نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے ساری دنیا کے لوگ ایک وقت میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ مسلمانوں کے جو غریب طبقے ہیں وہ بھی خوشحال، راحت اور سکون کی زندگی گزار سکے، اس لیے اسلام نے مسلمان مالداروں پر فرض کیا۔ حج کی خصوصیات یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس پہاڑ کے چوٹی پر اگر میں چڑھ کر اعلان کروں تو میری آواز دنیا کے کنارے تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ کر آواز لگانا تیرا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے گوشے گوشے تک تیری آواز پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ حج کی فرضیت روزہ رکھنے سے ادا نہیں ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت نماز پڑھنے سے ادا نہیں ہو سکتی ہے اور روزے کی فرضیت حج ادا کرنے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر ایک الگ الگ فریضہ ہے، ایک فریضہ ادا کرنے سے دوسرا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن ہر فریضے کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں الگ پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں الگ سوال ہوگا، حج کے بارے میں الگ سوال ہوگا، زکوٰۃ کے متعلق الگ سوال کیا جائے گا۔ تو حج اس بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ شریف
سب سے پہلا گھر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے. للذی ببکہ، عربی زبان میں بکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، یعنی بکہ کو مکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بکہ ای بمکہ. تو عربی میں بکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں. قرآن کا لفظ ہے للذی ببکہ، اس کے تفسیر میں آئے گا بمکہ. بکہ کا معنی ہوا مکہ، تو بکہ کو مکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مکہ کو بکہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کہا جائے گا. مبارکہ، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور بیت اللہ شریف تمام عالم والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوئے، جب آسمان سے اترے، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. ممکن ہے کہ دونوں نے کیا ہو، پہلے فرشتوں نے کیا ہو، پھر کسی زمانے میں منہدم ہو گیا ہو، بیت اللہ شریف ٹوٹ گیا ہو، گر گیا ہو، پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بیت اللہ شریف دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تعمیر نہیں تھی، کوئی مکان، کوئی گھر نہیں تھا بیت اللہ شریف کے علاوہ، یعنی پوری دنیا میں بیت اللہ کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا. ایک مطلب تو یہ ہوگا. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں گھر تو تھی، مکانات تو تھے، لیکن عبادت خانہ میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف تھا. دنیا کے اندر کوئی جگہ عبادت خانہ نہیں تھی بیت اللہ شریف سے پہلے، چاہے وہ غیر قوم کا عبادت خانہ کیوں نہ ہو. بیت اللہ شریف سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت خانہ نہیں تھا. تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا وضع للناس، لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام حج کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جتنے انبیاء علیہ السلام آتے گئے، سب نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، سب لوگوں نے حج کیا، اور اخیر میں آ کر آخری امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی یہ حج فرض کر دیا گیا. اور اب قیامت تک یہ حج آخری امت پر فرض رہے گا، اور ہم میں سے جو مالدار ہوں گے اس پر فرض ہے کہ وہ ادا کرے جا کے. دیکھیے، نماز دین میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور حج ساری عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا آسان ہے، حج کرنا مشکل کام ہے. اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور حج کے جو رکن ہیں، اتنے بھیڑ بھاگے میں، اتنے لوگوں کی تعداد میں ہر رکن کو آسانی کے ساتھ ادا کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ نے یہ آسانی رکھ دی کہ ساری عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور نماز دین میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس لیے کہ نماز آسان ہے. اب حج کس پر فرض ہے؟ حج کی فرضیت کس پر لازم ہوگی؟ تو مسئلہ سمجھیے، حج اس شخص پر فرض ہوگا جس کے پاس سواری میں بیت اللہ شریف جانے کے مال ہو، اور واپس آنے کے مال بھی ان کے پاس اتنا ہو کہ وہ آسانی سے سواری پر جا سکے اور سواری پر واپس آ بھی سکے. اور اگر اہل و عیال والا ہے، بیوی بچے والا ہے، تو پھر بیوی بچوں کو اتنا مال دے کر جائے کہ وہ بیت اللہ حج کو آسانی سے جا سکے، اور واپس آنے تک بیوی بچوں کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اتنا مال اس کے پاس ہے، اور اس کے اندر طاقت بھی ہے، جسمانی قدرت بھی ہے، تو پھر ایسے شخص پر حج
فرض ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ حج کے اس فریضہ کو ادا کر لے۔ لیکن ایک شخص ہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، بوڑھا ہے، مثلا اتنا بڑا ہے، اس بڑھاپے میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ بیت اللہ جا کر حج کر سکتا ہے، لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جس کے پاس مالی رقم بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، لیکن پھر وہ حج نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ یہ غلط فہمیاں کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ حج کرنے بڑھاپے میں جاتے ہیں، جوانی میں وہ نہیں جاتے ہیں۔ اس سال اگر نہیں گیا تو کہتے ہیں چلو اگلے سال کر لیں گے، ابھی تو جوان ہے۔ پھر جب اگلا سال آتا ہے تو کہتا ہے چلو بڑھاپے میں کر لیں گے۔ شیطان اس کو سارا مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تم جوان ہو، اگر تم ابھی حج کرنے جاؤ گے، یہ بات تو سچ ہے کہ تم گناہ سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے، لیکن یہ بھی یاد رکھو جب تم حج کر کے آ جاؤ گے تو تم جوان ہو، تم سے گناہ ہوگا، بہت ساری غلطیاں ہوگی، تو تم تو گناہ سے پاک ہو گئے تھے لیکن پھر تمہارے اندر گناہ آ گیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم بڑھاپے میں جانا، اس وقت حج کر کے آؤ گے، گناہ سے پاک ہو جاؤ گے اور گناہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ گناہ سے پاک ہوں گے۔ اس لیے بڑھاپے میں حج کرنے کے لیے جانا، جوانی میں نہیں جانا۔ یہ شیطان ہم کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو شیطان یہ مشورہ دے، چونکہ دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، تو آپ ان سے 3 سوال کرو۔ اگر یہ 3 سوال کا جواب اگر آپ کا دل دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ بڑھاپے میں حج کر لینا جا کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ شیطان سے یہ کہو کہ جو ابھی میرے پاس مال ہے، کیا اگلا سال یہ مال میرے پاس رہ سکتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج مال ہے، ہو سکتا ہے 2 دن بعد وہ مال چوری ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے جو آپ کو مقروض ہونا پڑ جائے، وہ پیسہ تو دور، آپ کو مقروض ہونا پڑ جائے۔ دوسرا سوال ان سے کرو کہ جو جسمانی طاقت ہے، کیا ہم ابھی حج کو جا سکتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا اگلے سال یہ طاقت میرے پاس رہے گی؟ ہو سکتا ہے اگلے سال میں ایسا بیمار پڑ جاؤں جو اسی بیماری میں ہمیں موت آ جائے۔ تو اس سوال کا جواب بھی شیطان کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا سوال ان کو کہو کہ آج جو ماحول ہے کہ ہم حج کو جا سکتے ہیں، لیکن کیا پتا ایسا ماحول ہو جائے جیسے آج یہ زمانے میں بھی ماحول ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ بند ہے، حاجی حج کرنے نہیں جا رہے۔ بہت سارے لوگ پیچھے گزشتہ سال، گئے سال حج کے پلاننگ کیے، اس کے پاس مال تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، حج کی تیاری بھی کر لیے تھے، لیکن اللہ نے جانے کا دروازہ بند کر دیا۔ تو پھر ہم حج، بہت سارے لوگ حج کرنے سے کیا کیے؟ رک گئے، وہ اس سال بھی شاید کہ وہ حج کرنے نہ جا سکے۔ تو یہ 3 چیز کا گارنٹی شیطان نہیں دے سکتا۔ جب نہیں دے سکتا ہے تو آپ پر اب لازم ہوتا ہے کہ جس سال، علماء نے لکھا ہے کہ جس سال حج فرض ہو جائے اس پر لازم ہے کہ اگر اس سال اس کو موقع ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہو، تو جلدی سے جلدی وہ حج کی تیاری شروع کر دے۔ اگر اس سال اس کو نہیں بن پا رہا ہے تو پھر اگلے سال کی تیاری ہر حال میں کر لے، کیونکہ وہ جتنا تاخیر کرے گا حج کے فریضہ ادا کرنے میں اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اگر کوئی 10 سال تاخیر کرتا حج کرنے میں تو یہ 10 سال جو حج فرض تھا، یہ اس نے 10 سال کیا نہیں ادھر، تو یہ 10 سال کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن پھر توبہ و استغفار کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ لیکن حج کی تاخیر کرنا یہ کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ موت کب آ جائے ہمیں معلوم نہیں، اور ہم حج کو بڑھاپے تک ٹال رہے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کروں گا تو آپ کی موت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ مر گئے تو پھر آپ کے ذمہ حج کا فریضہ رہ جائے گا جو کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا جب حج فرض ہو جائے اسی وقت حج کی تیاری شروع کر دے، اگر آپ کو موقع ہو اور حج کا مہینہ چل رہا ہو، کیونکہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، عمرہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر کسی شخص کے پاس مال تھا، طاقت تھی، لیکن وہ حج کو نہیں گیا، کل وہ جا کر یا تو مال اس کے پاس سے ختم ہو گیا تو پھر بھی اس کے ذمے وہ حج جو فرض تھا، اس کے ذمے جو فرض ہو گیا تھا وہ فرض باقی رہے گا، چاہے مال رہے یا نہ رہے۔ جب ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو پھر آخری سانس تک حج فرض رہے گا، چاہے مال آپ کے پاس رہے یا نہ رہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حج فرض ہو چکا ہے۔ تو جس کے پاس مال ہے وہ جلد تیاری کر لے کہ مجھے حج کو جانا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، اگر کل چل کر اس کے پاس مال تو ہے لیکن جسمانی اعتبار سے وہ کمزور پڑ گیا، وہ حج نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے ذمہ حج کا فریضہ باقی رہے گا۔ غلطی ان کی ہے، حکم یہ تھا کہ جب حج فرض ہو جائے اسی وقت تم جا کے حج ادا کر لو، لیکن اس نے حج ادا نہیں کیا، اس لیے یہ فریضہ آخری سانس تک باقی رہے گا، چاہے جسمانی طاقت رہے یا نہ رہے، چاہے مال رہے یا نہ رہے، ہر حال میں اس کو حج کرنا فرض ہوگا، چاہے وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائے۔ قیامت کے دن اس سے اس حج کے متعلق سوال ہوگا جس کے اوپر پہلی مرتبہ حج فرض ہو جائے۔ پھر قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ آخر وقت میں میرے پاس مال نہیں تھی، یا یہ کہ میرے پاس مال تھا ہم کمزور پڑ گئے، یہ سوال قیامت کے دن آپ کی نہیں چلے گی۔ اس لیے آپ ہمیں اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، اگر ابھی ہمارے پاس موقع نہیں اس ماحول میں، تو جب ہمیں موقع مل جائے تو فوراً تیاری شروع کریں اور حج کے لیے ہم روانہ ہو جائیں حج کے موسم میں۔ اس لیے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہے وہ اس موسم میں اللہ سے توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ حج کا دروازہ ابھی بند ہے، حج کو ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے کہ اللہ حج تو بہت پہلے فرض ہو گیا تھا، لیکن نا علمی کی وجہ سے، مجھے جانکاری نہیں تھی، علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے حج کو تاخیر کیا، اور اب وقت یہ ہے کہ حج کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اللہ اگر میری موت آ جائے تو حج کی فریضہ میرے ذمے سے معاف کر دینا۔ یہ دعا آپ ہر نماز میں اللہ سے مانگیں، ورنہ پھر آپ کو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا